اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو تھا تو کیا وہ تسبیحات، ذکر و اذکار یا پھر قرآن مجید کی تلاوت، جس طرح سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں یا پھر آیت الکرسی ہے یا پھر چاروں قل ہے، یہ بغیر وضو پڑھ سکتا ہے؟ اور اسی طرح کیا بستر پر لیٹے لیٹے آیت الکرسی، چاروں قل، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، درود پاک یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، سونے سے قبل ہمارے کچھ معمولات ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے ہم لوگ ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ کر سوتے ہیں۔ اسی طرح بعض ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی کی بھی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھا ہے۔ بلکہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں نا، ان کی بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور اسی طرح آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ کر سونا چاہیے، اور اسی طرح تسبیحات فاطمہ اس کو بھی پڑھنا چاہیے، چاروں قل پڑھ کر ہمیں سونا چاہیے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ ہمیں ذکر و اذکار، تسبیحات، اللہ کا ذکر کر سونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل یہ جو موبائل ہے نا، بس یوں ریلز دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، کب نیند آ گئی، کب موبائل سینے پہ گر گیا، اور ایسے ہی ریلز دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب خود سوچیں کہ جو شخص ریلز دیکھتے دیکھتے سو گیا اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر کے سونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو تھا تو کیا وہ تسبیحات، ذکر و اذکار یا پھر قرآن مجید کی تلاوت، جس طرح سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں یا پھر آیت الکرسی ہے یا پھر چاروں قل ہیں، یہ بغیر وضو پڑھ سکتا ہے؟ اور اسی طرح کیا بستر پر لیٹے لیٹے آیت الکرسی، چاروں قل، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، درود پاک یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ جو ہے وہ کی جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی تھا، جب بھی اس کے لیے پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ افضل اور بہتر تو یہ تھا کہ باوضو ہو، وضو کر آپ جو ہے وہ تسبیحات، ذکر و اذکار جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ لیکن اگر کوئی بغیر وضو بھی کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو سوال کا حصہ ہے کہ بستر پر لیٹے لیٹے کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے، جو بھی آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھ کر اس کے بعد پھر سو جائیں۔ لیکن اگر کوئی بستر پر لیٹے لیٹے پڑھنا چاہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ادب یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے پاؤں جو ہے وہ سمیٹ لے، اس کے پاؤں پھیلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، یعنی وہ پاؤں جو ہے سمیٹ لے، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ ادب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سونے سے قبل ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ کر سونا چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل قرآن مجید کی آخری جو 3 صورتیں ہیں ان کو آپ تلاوت کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔